اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ سے پیوستہ روز ہم نے مرکزی جماعت اہل سنت کے پروگرام عزت رسول و بطول کانفرنس کے عنوان پہ کچھ اظہار خیال کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ بعد میں بھی عرض کی جائیں گی، آپ کی گوش گزار کی جائیں گی۔ اس میں جو کچھ بھی میں نے اس دن بھی عرض کیا، آج بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے، اور سب سے بڑی جماعت اہل سنت و جماعت کو فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے کہ کس طرح ہمارے اندر گھس کے ہمیں برباد کیا گیا، ایسے افراد داخل کر دیے گئے جن کو جماعت اہل سنت کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ، امت کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ ان کو صرف اپنے عہدوں اور اپنے ان مقاصد جن کے لیے وہ جماعت اہل سنت میں بھیجے گئے تھے ان کے ساتھ غرض تھی۔ کئی سالوں سے یہ پنڈی والے حضرت لال داڑھی والے بزرگ جو ہیں، کئی سال یہ جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ کے عہدے پہ براجمان رہے۔ حضرت امیر اہل سنت سید مدر سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انتہائی مخلص، اپنے مسلک کے ساتھ بے حد مخلص، اپنے والد گرامی غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان پہ جب کسی نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے کوئی فنڈ جماعت اہل سنت کا اس کا حساب نہیں دیا تو حضرت بہت پریشان ہوئے، اور دوستوں نے کہا کہ حضرت فکر والی بات نہیں، نہ آپ کے پاس پیسہ کبھی تھا، نہ اس کا حساب کتاب آپ کے ذمے تھا، جن عہدیداروں کے پاس پیسہ تھا جن کے ذمے تھا، لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ الزام لگانے والے کسی بڑے صاحبزادے کی فکر میں پریشان تھے کہ اتنے بڑے باپ کا کوئی صاحبزادہ غلط بات کیسے کر سکتا ہے۔ تو بہت سادہ مدر سعید صاحب بھی اپنے والد گرامی کی طرح وہ سید کا اعتماد کر کے یہ سمجھ کے کہ یہ سید ہیں اور یہ جماعت اہل سنت کا بڑا کام کر رہے ہیں، اب 20 سال جماعت اہل سنت کی تنظیم سازی کا بیڑا غرق کر دیا۔ کچھ تھوڑا بہت جو محنت کر کے ہم نے بنایا تھا، غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو حضرات کام کرنے والے تھے ان میں ہم برکر بھی تھے، جناب حضرت علامہ محمد اقبال حضری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ سید شبیر احمد ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب الحاج امجد علی چشتی صاحب، اور یہ فقیر یہاں پنجاب میں دورے بھی کیے، مختلف اضلاع کی تنظیمیں بھی قائم کی، اور پھر جب جمعیت علماء پاکستان بحال ہو گئی، ہم پہلے جن دو بزرگوں کا علامہ اقبال حضری صاحب، ہاشمی صاحب اور میں، ہم جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آ گئے، تو آہستہ 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 کرتے کرتے غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد جماعت اہل سنت پہ کسی نہ کسی طرح کچھ ایسے افراد نے مختلف عہدوں پہ، خصوصاً ناظم اعلیٰ کے عہدے پہ قبضہ کر لیا۔ ظاہر ہے ساری تنظیم سازی کی ذمہ داری ناظم اعلیٰ کی ہوتی ہے، اضلاع میں تنظیمیں بنانے کی بجائے اپنا گروپ قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان چند افراد کے بل بوتے پہ پھر کئی سال تک ناظم اعلیٰ کے عہدے پہ قبضہ کیے رکھا۔ کام آپ دیکھ لیں، جس دن چھوڑا انہوں نے یا چھڑوایا گیا، فارغ کیا گیا، ان کی جگہ پیر خالد سلطان صاحب آ گئے، تو پیر خالد سلطان صاحب بھی انتہائی مخلص آدمی،
اور جب انصاف سے چھڑوایا گیا تو ان کو ابھی تک پریشانی تو ہے کہ وہاں بڑے عہدے پہ بیٹھ کے وہ اپنے جو پیچھے ان کے سرپرست تھے جنہوں نے فیڈ کیا ہوا تھا ان کا کام زیادہ کر رہے تھے، اور عہدے سے فارغ ہونے کے بعد وہ بات نہیں رہی، اور وہ کھل کے اپنے سٹیج سے پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے خلاف جس طرح میدان میں آئے وہ، اور میں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ان کا رویہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اب اس کانفرنس میں ان کا ہدف دعوت اسلامی تھی، کچھ صاحبان کا ہدف تحریک لبیک تھی، اور کچھ صاحبان کا ہدف تحریک لبیک یا رسول اللہ اور ادارہ صراط مستقیم تھا۔ کچھ صاحبان کا ہدف جو تھا وہ اپنے اسلاف جو کام کر گئے وہ تھے۔ تو ان صاحب نے دعوت اسلامی کو یہودیوں کا ایجنٹ اور یہودیوں کے فنڈ پہ چلنے والی تنظیم کہا، اور کیوں کہا؟ اب بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کا دعوت اسلامی سے کیا لین دین ہے؟ دعوت اسلامی اپنا کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابرین نے یہ دعوت اسلامی بنائی اس لیے تھی کہ اس میدان میں بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ تبلیغ کے میدان میں بھی اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ متحرک ہوں۔ یہ دوسروں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، ساری تقریریں ان کے دوسروں کے خلاف تو رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی نوجوان پوچھ لیتا ہے جی اگر ادھر جانا جائز نہیں ہے تو ہم کدھر جائیں؟ تو ہمارے اکابرین نے بنائی اس لیے تھی کہ ہم ان سے کہیں کہ ادھر آئیں۔ تو الحمدللہ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی ٹیم نے بڑا کام کیا ہے، ہزاروں مسجدیں بنائی۔ اور اس سال جو وہ دستار بندی کا اعلان کر رہے تھے، شاید میں نے کسی جگہ ہلکا پھلکا سنا آواز ان کی کہ 1000 سے زیادہ، فگر مجھے صحیح یاد نہیں، 1000 سے زیادہ ان علماء کی دستار بندی کر رہے تھے جو درس نظامی کے فارغ ہوئے۔ الحمدللہ حفاظ اور قراء اس کے علاوہ ہے۔ میں لیسٹر میں تھا، لیسٹر میں الحمدللہ ایک مسجد بنائی، پھر دوسری مسجد بنائی، بڑی ہماری جو وہاں باڈی تھی المرکز الاسلامی کی، علامہ شاہد رضا صاحب، ملک سلیم صاحب کی قیادت میں، علامہ قمر زمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں۔ لیکن وہاں میں دیکھتے میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑی مسجد الحمدللہ بڑا ایک ادارہ خریدا دعوت اسلامی والوں نے، مجھے وزٹ کروانے لے گئے لیسٹر والے ادارے کا، تو وہاں ان کے ذمہ داروں نے بتایا کہ اب تک ہم اس طرح کی مختلف شہروں میں، یہ اس وقت کی بات ہے 2014 کی، انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح کے تقریباً 35 مراکز برطانیہ کے مختلف شہروں میں قائم کر چکے ہیں۔ اب میرا اندازہ ہے کہ یہ 35 جو ہیں یہ 70 میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، اور یہ پیر صاحبان جو وہاں بڑے بڑے جبوں کبوں والے گئے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس نیشنلٹی برطانیہ کی ہے، اور وہ ناظم اعلیٰ پاکستان میں جماعت اہل سنت کا رہنا چاہتے ہیں، وہ یہ عہدہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے عہدے سے، اپنی جماعت سے وفاداری تو یہ ہے کہ اگر میں کام نہیں کر رہا تو میں جو عہدہ چھوڑ دوں کسی اور بندے کے لیے، اسے کہوں کہ بھائی میں اپنی صحت کی وجہ سے میں بیرون ملک چلا گیا ہوں، میں اس کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پا رہا، تو یہ عہدہ کسی اور اہل آدمی کو جو کام کرے گی، وراثت تو نہیں ہے جماعت کہ جو ایک دفعہ بن گیا ساری زندگی اس نے رہنا ہے۔ پھر یہاں وراثت سمجھ لیا گیا کہ یہ ہماری وراثت ہے، ہم کام کر سکیں نہ کر سکیں، ہم چارپائی سے اٹھ سکیں نہ اٹھ سکیں، ہم عہدہ چھوڑیں گے نہیں۔ بار آپ بار ہیں، بار کام کریں جو کرنا ہے، بار آپ نے کیا کیا، بار دوسروں کے ادارے، وہاں درس نظامی کے بہت سارے طلباء فارغ ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو ہیں 2-4 وہاں بڑے پیٹوں والے، ان کو تقریروں سے فرصت نہیں ہے، فتووں سے فرصت نہیں ہے، اپنوں کو کافر بنانے سے فرصت نہیں ہے۔ ان سے کہتا ہوں دعوت اسلامی کا کام دیکھ کے خوش ہو جانا چاہیے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اہل سنت کو ایک ایسی منظم تنظیم عطا فرمائی جس نے تبلیغ اسلام کا بے حد کام کیا اور تیزی سے آگے بڑھ رہی، ہزاروں کتابیں چھاپ رہے ہیں، ہزاروں مراکز پاکستان اور بیرون پاکستان جہاں جہاں ان کو گنجائش اجازت ملتی ہے،
جد و جہد کر کے پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، نوجوان بھی وہاں بھیج رہے ہیں، تبلیغ کا کام روز بروز ان کا بڑھ رہا ہے۔ اس تنظیم کی مخالفت کرنا یہ کہہ کے کہ یہ یہودیوں کی فنڈنگ ہے اس تنظیم کو، یا یہ یہودیوں کے لیے کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ظاہر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، یہ بولنے والے کو یہودیوں کی فنڈنگ ضرور ہے، یہ یہودیوں کے لیے بول رہا ہے، اس کی تکلیف یہودیوں کو ہے، اس تنظیم کی تکلیف غیروں کو ہے۔ یہ جو ان کے خلاف بول رہا ہے، یہ اگر اپنا ہوتا تو یہ کبھی بھی دعوت اسلامی کے خلاف نہ بولتا، یہ اپنا ہوتا تو یہ تحریک لبیک کے خلاف نہ بولتا۔ میرے سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود بھی تحریک لبیک سے میں پوری باتوں سے متفق نہیں بھی ہوں، لیکن میں خوش ہوتا ہوں اجتماع دیکھ کے ان کا کہ اپنے ہیں۔ میں جب ان کو کہیں سے 20,000 ووٹ ملتا ہے تو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، چلیں کوئی اپنی اہل سنت کی تنظیم بھی سیاسی میدان میں جس کو عوام بھی حمایت دے رہے ہیں، تعاون دے رہے ہیں، عوام اپنا سمجھ رہے ہیں، ان اپنی تنظیموں کو دیکھ کے جن کو تکلیف ہو رہی ہے ان کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باتیں میں بہت کہہ سکتا ہوں۔ اس صاحب نے، پنڈی والے نے 2002 میں ایک یہ رسالہ چھاپتا تھا دلیل راہ، میں اسے دلیل راہ کہا کرتا تھا۔ اس میں اس نے جو کچھ امام انقلاب قائد ملت اسلامی حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بکواسات لکھی ہیں، آج بھی آپ اس کی نکال کے پڑھ لیں۔ علامہ سید شبیر احمد ہاشمی صاحب اس کے گاؤں گئے، اس کا سارا کچا چٹھا شجرہ سب نکال کے لائے، اور انہوں نے اصرار کیا کہ انہیں ندائے اہل سنت میں چھاپنا ہے۔ میں مسلط کا شکار ہو گیا، میں نے کہا انہوں نے جو کر لیا ہے کرنے دیں ہاشمی صاحب، ہم اہل سنت و جماعت کی ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم ان کو نظر انداز کریں۔ بہت مشکل سے میں نے کمپوز کروایا ہوا مضمون بھی رکھوا دیا جس میں بہت کچھ تھا، وہ شاید آج بھی کہیں کسی کونے خدرے میں پڑا ہوگا۔ ہمارا تو اخلاص یہاں تک ہے کہ ہم سوچتے ہیں جہاں تک بچ بچا ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچ بچا کے موڈ میں نہیں ہے، یہ حملہ آور ہیں۔ حملہ آور کس پہ ہے؟ مجھ پہ ہوتے تو میں سیاسی ورکر ہوں، خوش ہوتا میں، اور لوگ بھی کہتے یار یہ ایسا ہی ہے، اس کے خلاف بول رہے ہیں، بڑا اچھا کیا۔ اب مجھ پہ حملہ آور نہیں ہوئے، یہ دعوت اسلامی پہ حملہ آور ہوئے، یہ تحریک لبیک پہ حملہ آور ہوئے، یہ اہل سنت کی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان پہ حملہ آور ہیں، صراط مستقیم پہ حملہ آور، یہ لبیک تحریک لبیک یا رسول اللہ پہ حملہ آور، یہ حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پہ حملہ آور۔ تو اس لیے میں آج انہیں جواب دینے کے لیے 2 دن سے بیٹھا ہوا ہوں، اور ابھی پھر میری ویڈیو کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت ساری باتیں باقی ہیں، یہ انشاءاللہ قسط وار چلیں گی۔ ابھی تو میں نے ایک صاحب کا ذکر شروع ہی کیا تو یہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ اہل سنت کے ہمدرد نہیں ہیں، انہیں پہچانیں، ان کے چہروں سے نقاب اتار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اتار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ایک ولی کامل برگزیدہ بندے داتا گنج بخش علی حجویری نے اتار دیا ہے، ان کا نقاب داتا گنج بخش علی حجویری نے اتار دیا ہے، اور سنیوں کو پیغام دے دیا ہے کہ یہ سنی تمہارے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ہیں، اور یہ سنی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سنی ہوتے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو غیروں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، جہاں سے داتا صاحب کے دربار سے جہاں وہ غیروں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، جن کو وہاں سے جوتیاں پڑیں ان کو سمجھ لینا چاہیے خود وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ہندوؤں کی دستگیری فرمائی، سکھوں کی دستگیری فرمائی، انگریزوں کی دستگیری فرمائی، اور جن کی دستگیری فرمائی ان کو اللہ نے کلمہ اسلام نصیب فرما دیا۔ یہ جو بڑے وہاں جبے کبے لے کے جا رہے تھے، ان کو وہاں سے رسوا کر کے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فارغ کر دیا۔ یہ اس پہ بھی انشاءاللہ ایک دن عرض کرنا ہے کہ اس کا کون کون ذمہ دار ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے واقعے کا۔ بس آج اتنا ہی کافی ہے، اور آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ خلوص دل سے جس طرح میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں آپ بھی اسی نظر سے دیکھیں، اور مفادات سے، گروہ بندی سے بالا تر ہو کے ایسے بندوں کو مسترد کر دیں۔ جس طرح بریلی شریف والے شہنشاہوں نے کہا ہے، نہ ان کو جلسے میں بلائیں، نہ ان کے جلسے میں جائیں، نہ ان کی تقریر سنیں، نہ واہ واہ کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو فتویٰ جو آیا ہے وہ اس کی زد میں آپ بھی آ جائیں گے۔ اللہ کریم
اہل سنت و جماعت کی مہربانی فرمائے، رہنمائی فرمائے۔ یہ بکھرے ہوئے موتی جو ہیں اور کسی طرح ایک جگہ جمع ہو جائیں، یہ دو چار جو ہیں یہ کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو جمع ہونے دیں، لیکن انشاءاللہ وقت آ رہا ہے، لوگوں کو نظر آ گیا ہے کہ ہمیں لڑانے کے لیے کون کل تک کو ادھر ہو کے ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ کے اہل سنت کو تتر بتر کر رہے تھے، اور آج وہ سب کافر مسلم بغیر رجوع کیے، بغیر توبہ کیے، ایک دوسرے کو محقق، ایک دوسرے کو مدرس اور مفسر اور مخلص اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ بھی اس پہ انگشت بندنداں ہیں کہ کیا علماء اتنی جلدی اپنے فتووں سے بغیر کسی اعلان کے رجوع بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح کھلا دھوکہ دے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے، پورا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا تھا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اکثریت جو ہے الحمدللہ ایک طرف ہو گئی ہے، اور چند رہ گئے ہیں جو آپ نے پچھلے سال ناصر باغ میں دیکھے تھے، یا اس دفعہ جو دیکھے تھے وہ تو بیچارے دھوکہ دے کے لائے گئے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور انہوں نے اس دن بیٹھے بیٹھے اعلان کر دیا کہ ہم ان کے نعروں کے، ان کی تقریروں کے ہم ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ کریم اہل سنت و جماعت اس وقت جس بحران میں ہیں دستگیری فرمائے۔ داتا گنج بخش علی حجویری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کے طفیل اللہ اس امت کی دستگیری فرمائے، اور یہ مشکلات کے بھنور سے باہر آ جائے۔